السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے اندر جو اس وقت یہ جنگی صورتحال ہے، جو کیوس چل رہا ہے، یہ ایکچولی کیوس ہے کس چیز کا؟ کیا یہ پیسے کی جنگ ہے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے؟ کیا یہ علم کی جنگ ہے؟ آخر یہ ریس، یہ جنگ، یہ کیوس ہے کیا؟ اور یہ کب سٹارٹ ہوا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ کیوس سٹارٹ کب ہوا اور کیسے ہوا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی معجزاتی طور پہ، تب اس وقت کے جو یہود تھے انہوں نے، ان میں سے بہت سارے یہودیوں نے ان کو قبول کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ ان کی پیدائش انتہائی معجزاتی طور پہ ہوئی تھی، بغیر باپ کے جب کوئی پیدا ہو تو ڈیفینیٹلی ایک الگ عجیب چیز ہوگی۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں کوئی انسان اگر کوئی اپنا کوئی جوہر، کوئی جادو، کچھ بھی ایسا پیش کرتا ہے تو ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناٹ نوئنگ کہ وہ یہ چیز کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ہم اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ سیم کیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی یہی ہوا، اور بہت سارے یہود جو ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن کچھ یہود تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو یہود تھے ان کے خلاف وہ ان کو قتل کرنے پہ تل آئے۔ اب جو ان کے فالورز تھے وہ بہت سارے تھے، اور جبکہ جو ان کے ریجیکٹ کرنے والے تھے وہ بہت کم تھے، اور ان کے دل کے اندر ایک بغض تھا۔ وہ بغض انہیں اس مقام تک لے آیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ آج کے کرسچنز اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، جبکہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، بینگ اے مسلم ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں لٹکایا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کی شبیہ بنا دی تھی اور انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ یہ ہمارا قرآن کہتا ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پہ ہر مسلمان آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے، آئی گیس سو۔ اب جو یہود تھے وہ تعداد میں کم تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی ایک اسکیم بھی چلانی تھی کہ کس طرح سے ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے، جو کرسچنس ہو گئے تھے، جو شفٹ ہو گئے تھے، جو کنورٹ ہو گئے تھے، ان کو ڈی موٹیویٹ کیسے کیا جائے، ان کو ری کنورٹ کیسے کیا جائے۔ انہوں نے اس چیز پہ ان کا یقین پختہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہو گیا، اور وہ آج بھی یہی ریت چلتی آ رہی ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا، نعوذ باللہ۔ اینی وے، یہ گیم چلتی رہی، عرصہ گزرا، بہت عرصہ گزر گیا، لوگوں کا یقین اس پہ پختہ ہوتا گیا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ 571 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد مزید 40 سال انہوں نے گرو کیا، اور 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، جس میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً آرام آرام سے قرآن پاک نازل کیا، اور اس کے اندر دوبارہ ڈیفائن کیا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ اس سے جو یہود تھے وہ مزید جو ہے ڈسٹرب ہوئے، اور کہہ لیں کہ ان کے دماغ جو ہے وہ معوف ہو گئے۔ ان کی کم تعداد کے باعث وہ طاقت کے زور پہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، اور دماغ کو استعمال کر کے انہوں نے ایک بہت ہی بڑا ٹول استعمال کیا، جس کو ہم ڈسٹریکشن کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج میں اپنے بیٹے کو، جب میرا بیٹا کسی چیز کی ضد کرتا ہے نا کہ بابا میں نے یہ چیز خریدنی ہے، اور وہ چیز اس کے حق میں مجھے لگے کہ وہ نہیں بہتر، یا میں نے ابھی اس کو نہیں لے کے دینی، تو میں یہ ٹول یوز کرتا ہوں، ڈسٹریکشن والا۔ میں اس کی توجہ اس چیز سے ہٹا کے کسی اور چیز کی طرف لے جاتا ہوں، جس کی وجہ سے اس کا دھیان اس چیز سے ہٹ جاتا ہے اور وہ دوسری چیز میں مگن ہو جاتا ہے۔ سیم کیس ہمارے ساتھ ہوا، آج کے دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اور آج ہمیں اس قدر ڈسٹریکٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم مذہب کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ جنگ نہ تو پیسے کی جنگ ہے، نہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے،
نہ علم کی جنگ ہے، یہ جنگ صرف اور صرف مذہب کی جنگ ہے. اور اس کو کون جیت رہا ہے، کون لیڈ کر رہا ہے، کیسے لیڈ کر رہا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اس کو لیڈ کرنے کے پیچھے صرف اور صرف یہود کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ ہے، جن کو پرانے وقتوں میں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. ان کا ہاتھ ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی اسٹرینتھ بڑھائی، اپنی مین پاور بڑھائی. کیسے؟ عیسائیوں کو ان کی کتاب سے، ان کے بلیف سے دور کیا. اس کے لیے انہوں نے ایک جو سب سے بڑا ہتھیار یوز کیا وہ تھی ڈسٹریکشن. انہوں نے ان کو اپنے ہی مذہب سے ڈسٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. بہت پہلے انہوں نے ایک لفظ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر فیڈ کیا، جس کا نام انہوں نے رکھا اولڈ ٹیسٹمنٹ، کہ یہ تو پرانی حکایات ہیں، پرانی کہاوتیں ہیں، اس کو چھوڑو، اب نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جناب آپ اس کی طرف آئیں، آپ نالج گین کریں اور آپ یہ اور فلاں 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 ستاروں پہ چلے جائیں، انسان کے اندر گھس جائیں، آپ ڈی این اے تک پہنچ جائیں اور یہ سارا کچھ بلا. اینی وے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، ان کو یہ چیز فیسینیٹنگ لگی اور انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا اور اپنے بیسک مقصد سے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے. جو کیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہوا تھا، سیم کیس وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ بھی ہوا، کہ بہت سارے لوگوں نے ان پہ جو ہے ایمان لے آئے اور بہت سارے جو لوگ تھے وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے. جو کرسچنز تھے ان کے پیچھے جیوز کی طاقت تھی کہ نہیں بھئی یہ جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ، اور بلا بلا بلا. انہوں نے ان کو جو ہے وہ مارنا اور ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرنا اور یہ سارا کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دینا تھا، ہم تک پہنچانا تھا. یہ سارا نظام چلا. اور آج یہود ایک بہت بڑی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ اس وقت جو نیکسٹ کتاب آئی تھی، یہودیوں سے نیکسٹ کتاب تھی، وہ تھی بائبل. بائبل کے اندر انہوں نے موڈیفیکیشنز کی، ڈفرینٹ ورژنز دیے اور اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس بھی کی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی جو ہے نا ایمبیگس ہو گئی وہ کتاب. اور اس ایمبیگٹی کی وجہ سے وہ کتاب بہت زیادہ اتھینٹک نہیں رہی. جبکہ جب قرآن آیا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی کہ اس کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے وہ چینجنگ نہیں کر سکتا ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اور اس ہی چکر میں یہود جو ہے وہ بری طرح پھنس گیا کہ اب کیا کریں، اب تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنا وہی ٹول، ڈسٹریکشن والا ٹول، وہ مسلمانوں کے اوپر بھی لگا دیا. مسلمانوں کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈسٹریکشن کی طرف لے گئے. جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو سائنس کی فیسینیشن میں ڈال دیا. جو لوگ پیسہ کمانا چاہتے تھے ان کو پیسے کے پیچھے لگا دیا. جو لوگ فلکیات کی طرف جانا چاہتے تھے ان کو قرآن کے علم سے ہٹ کے فلکیات کے علم کی طرف لگا دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں ایک بچہ اپنی زندگی کے 16 سے 17 سال ایک انیشیل لیول کا انجینئر یا ڈاکٹر بننے کے پیچھے لگا دیتا ہے، لیکن جو بیسک نالج ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی قرآن کا نالج، کوئی بھی نہیں حاصل کرتا، کوئی بھی نہیں دیکھتا. اچھا، پھر مسلمانوں کے اندر ایک چیز ڈالی کہ جی قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ نہیں. ہمیں اس ایسی زبان کے پیچھے لگا دیا جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، بس پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جب تک ہم اس کتاب کو نالج سمجھ کے اپنی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، نہ ہمیں اس کا افادہ ہوگا، نہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور آج آئی گیس 99% آف مسلم پاپولیشن جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھتی. جبکہ سمجھنے کے لیے ہم نے ایک کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے علماء کرام کا، کہ ہمیں جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم فوراً ان کے پاس بھاگتے ہیں. چلیں وہ بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، کہ جی ہم اپنی لائفز کے اندر بہت زیادہ بزی ہیں، ہمارے پاس قرآن پاک پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہمیں کوئی مسئلہ آیا، ہم
علماء کرام کے پاس چلے گئے. اس کے اندر یہود نے کیا کیا کہ جہاں وہ ایک ڈسٹریکشن ڈال سکتا تھا نا وہاں اس نے ڈال دی, اور ہمیں آہستہ 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 اسلام کے بھی بہت سارے فرقوں کے اندر بانٹ دیا. اب یہود اسلام کے ہر فرقے کو مسلمان کہتا ہے, لیکن مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایگزیکٹلی یہی کرنا چاہتے تھے وہ, اور وہی کیا. آج ہم دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان کیا کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. ناچ گانا اور یہ ڈسٹریکشن ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی بڑی ڈگریاں لے لی, 16 18 سال لگا کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بن گئے ہیں, لیکن بیسک نالج ہے ہی نہیں. مجھے اس وقت بہت سارے پی ایچ ڈی والے لوگ بھی سن رہے ہوں گے, وہ برا نہ منائیں, لیکن یہ بات سچ ہے. بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں جس ڈسٹریکشن کے پیچھے لگایا گیا ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے اس ڈسٹریکشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ہمیں اس چیز کو توڑنا چاہیے. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پری پلانڈ جو ہے سارا کچھ تھا. آج ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اتنی ایکسیسیبل کر دی ہے ہمارے لیے کہ ہم ایکچوئل چیز کے پیچھے جا ہی نہیں رہے. مذہب سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانی ہے, آج کے دور میں ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں, کیا تم وہی 1500 سال پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہو. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کو اس چیز کا یقین ہوگا کہ یہ کائنات جو ہے یہ بنی ہی ریلیجن کی بیس پہ تھی, کہ ایک اللہ, وہی ہمارا خالق, وہی ہمارا مالک, اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس کے کیا قانون ہیں, ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کے لیے اس نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا. ان نبیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے, تاکہ جب اللہ کے پاس واپس پہنچیں تو سرخرو ہو کر پہنچیں. پھر وہاں پہ فتنہ انگیزی ہوئی, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہوئے, بہت سارے لوگ نہیں مانتے تھے, اس کے پیچھے ایک شیطانی طاقت تھی. اینی ویز یہ ایک الگ ٹاپک ہے. سو اس ساری بات بتانے کا مقصد یہ کہ جب بھی کوئی آپ کے بارے میں کچھ سازش کرنا چاہتا ہے, تو کیا آپ چاہیں گے کہ اس کی سازش کامیاب ہو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ یہ چاہیں گے. بالکل ایسے ہی یہود نے ہمارے خلاف ایک پلاننگ کی, ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی. کس چیز سے؟ مقصد سے. ہمیں مقصد سے ڈسٹریکٹ کیا. ہم بائی اسٹرینتھ جو ہے بہت زیادہ تعداد میں ضرور ہوں گے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہماری اپنی پرسنل ایک انڈیویجول کی اسٹرینتھ اپنے ایمان کے معاملے میں کتنی ہے, تو ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ فال کر رہے ہیں. سو دس ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان کے مقصد کو پورا نہ کریں, بلکہ اپنا مقصد جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں زمین پہ بھیجنے کا تھا اس کو پورا کریں, اور اس کے اندر بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. نالج گین کریں, خود گین کریں, نہ کہ کسی کے اوپر منحصر رہیں. جو میں نے ابھی بات کی علماء کرام کی, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمیں ہیلپ چاہیے ہو ہمیں جانا چاہیے, لیکن جو بیسک نالج ہے نا قرآن پاک کا, وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض کر دیا گیا. فرض کا مطلب ہے کہ فرض, اس کے اندر کوئی بھی کہہ لیں کہ ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہماری بچت ہو جائے گی. ہاں, ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے وہ ہمارا فرض ہے. نہیں, پڑھنا فرض نہیں ہے, اس کو سمجھنا فرض ہے, علم حاصل کرنا فرض ہے, اس کو اپنے اندر جذب کرنا فرض ہے, پھر اس کے اوپر عمل کرنا بھی فرض ہے. سو وشنگ یو بیسٹ آف لک کہ آپ آج سے ہی قرآن پاک شروع کریں, اس کو پڑھیں, دیکھیں, تب آپ کے ذہن تھوڑے سے کھلیں گے. آپ کو پتہ لگے گا کہ دوسرے کی بات کو ریجیکٹ کیسے کرنا ہے. آج ہم بہت سارے لوگوں کے بلا وجہ فالوورز بن جاتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ مجھے بھی ریجیکٹ کریں, بالکل کریں گے. بہت سارے لوگ قرآن پاک سے مجھے بھی ریجیکٹ کریں گے, لیکن میں نے پڑھا ہے اس لیے میں بہت سارے لوگوں کو ریجیکٹ کرنے کے قابل ہوں. مینس میرے اندر اتنا نالج آیا ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد میں مزید اسٹڈی کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. اچھا, اس کے اندر ایک اور چھوٹی سی جو چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو انڈیویجولی جب کہا کہ قرآن پاک پڑھیں, تو وہ فوراً سے پہلے قرآن پاک چھوڑ کے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ میرے حساب سے غلط ہے. وہ اس طرح غلط ہے
کہ تفسیر بیسیکلی قرآن پاک کی ڈیٹیل ہے جس کو کسی انسان نے ہی لکھا ہے، پڑھا، اس نے قرآن پاک پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں ڈیٹیل سے بیان کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا ہے۔ ہمیں بہت سارے جو ہیں سننے کو ملتے ہیں کہ جی ہم قرآن پاک سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بار بار کہتا ہے ہم نے اس کو آسان زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سب کے لیے یہی بات کہی ہے کہ ہم سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح۔ اینی وے یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ بات صرف یہ تھی کہ ہم جس ڈسٹریکشن کے اندر پڑ چکے ہیں اس ڈسٹریکشن سے ہمیں ہٹنا ہے اور مقصد کی طرف آنا ہے۔ ہم یہ جنگ جیتیں گے، الٹیمیٹلی یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اینڈ پہ مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ سو میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ میں اپنا پارٹ ادا کروں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کرنے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ سو ہوپ فلی آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا، اور اگر میں نے کوئی بات غلط کرتی ہو تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر، تاکہ میں اپنی اس بات کو کریکٹ کروں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔